الدولہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جناب سراج الدولہ نے بھی اس بات کو اچھی طرح محسوس کیا کہ انگریز ہمارے اس ہندوستان کے اوپر جو ہے تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے اس ہندوستان پر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ نے بھی یہ ارادہ کیا اور اپنے حوصلے کو بلند کیا کہ انگریز کو اس ہندوستان سے ختم کر کے رہنا ہے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ان کا دربار جو ہے سازش کا اڈا بن گیا تھا۔ 1757 میں 1757 میں بدقسمتی سے بنگال کے ضلع مرشد آباد میں جناب سراج الدولہ کو جو ہے شہید ہونا پڑا۔ اسی وقت انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ آج سے بنگال اور پھر یہ جو ہے بنگال اڑیسہ یہ جو ہے ہمارا رہے گا، اس کے اوپر جو ہے ہماری ہی بادشاہت رہے گی۔ اس طرح انہوں نے ہندوستان کے 3 صوبوں کے اوپر 3 اسٹیٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے اپنا قبضہ قائم کر لیا تھا۔ جب جناب سراج الدولہ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کو شہید ہونا پڑا، اب تیسرا دور آتا ہے کہ جناب ہندوستان کے دکن کے فرما نروا جن کو ہم جو ہے حیدر علی اور ان کے بیٹے فتح علی جن کو ہم جو ہے ٹیپو سلطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ باپ بیٹے کا دور شروع ہوتا ہے۔ ان کے جسم میں اور ان کے خون کے ریشے ریشے میں یہ جذبہ اور ولولہ تھا کہ ہمارے اس ہندوستان کو پرانی تہذیب کے اوپر جو ہے باقی رکھنا ہے اور انگریزوں کے تسلط سے ہمارے اس ہندوستان کو بچانا ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ بات بتاتی ہے کہ باپ بیٹے حیدر علی اور فتح علی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ دونوں مل کر جو ہے انگریزوں کے ساتھ جو ہے 4 جنگیں کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے اپنے ہی افسران کی بنا اتفاقی کی وجہ سے اور اپنی فوج کی غداری کی وجہ سے آخر کار جو ہے 1799 میں یعنی 1799 میں آخر کار ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جو ہے شہید ہو رہا پڑا۔ اگر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی اہمیت کا اندازہ جو ہے اس بات سے لگا سکتے ہیں، جب تک ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس دنیا زمین پر جو ہے باقی رہے، انگریز کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی تو وہ کھل کر یہ اعلان کریں کہ بھائی ہندوستان ہمارا ہے۔ جس دن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ 4 مئی اور 1799 کی بات ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا جو ہے شہید ہونا ہی تھا، انگریز ان کے لاش پر چڑھ کر یہ کہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے ہمارا ہے، ہندوستان پر ہماری ہی جو ہے حکومت قائم رہے گی۔ 1799 کی یہ بات ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کا ایک عجیب دستور رکھا ہے۔ اللہ پاک نے مذہب اسلام کو جو ہے کبھی ختم نہیں کیا۔ اللہ پاک نے ہر دور میں ایسے افراد کو تیار کیا ہے جن کے اندر جو ہے اسلام کو باقی رکھنے کی، اسلام پر چلنے کی اور اسلام پر مر مٹنے کے لیے افراد کو جو ہے تیار کیا ہے۔ چنانچہ چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ 1803 کا وقت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ 1803 میں انہوں نے جو ہے پورے ملک کے اندر ایک فتوے کو جاری کیا اور یہ کہا کہ بھئی ہندوستان جو ہے دارالحرب ہے، ہندوستان جو ہے اگر ہم جو ہے ہندوستان کو جنگی میدان نہیں بنائیں گے اور انگریزوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم جو ہے انگریزوں کی غلامی کے لپیٹ میں آ جائیں گے۔ 1803 میں جو ہے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی ہم کو جو ہے ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہماری تہذیب کو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کر انگریز کا مقابلہ کرنا ہے۔ چنانچہ 1845 میں جنگ شروع ہوتی ہے۔ مظفر نگر ضلع کے شاملی میدان میں ضلع مظفر نگر شاملی کے میدان میں جو ہے جنگ چھڑتی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے مسلمانوں کو شکست کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے
حضرت مولانا قاسم الاسلام حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے زخمی ہونا پڑا، اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان کو سہارنپور کے جیل کے اندر جو ہے بند کر دیا گیا۔ مختلف علماء اکرام کو جو ہے شہید بھی ہونا پڑا، لیکن اس کے بعد چند سال ہی گزرے تھے کہ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدارس کی بنیاد ڈالی، اور پھر جو ہے یہ بات علماء کے درمیان جو ہے طے پائی کہ ہم ایک جماعت کی شکل میں انگریزوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر کے ان کو ہندوستان سے بھگانا چاہیں اور ہندوستان کو تہذیب کو باقی رکھنا چاہیے، ہمارے لیے مشکل بات ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہوئی کہ بھئی ہندوستان کے چپے چپے میں جا کر، ہندوستان کے ایک ایک علاقے میں جا کر، کونے کونے میں جا کر سبھی کو لے کر، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، ہندو بھائیوں کو، ہر دھرم کے لوگوں سے جو ہے ملاقاتیں کی، اور ان کو جو ہے ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں، ہندوستان کے فیوچر کے بارے میں سمجھایا گیا کہ ہم سب کو جو ہے ایک ہو کر مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ہم جو ہے ایک ہو کر مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ہندوستان جو ہے خطرے میں ہے، ہماری نسلیں جو ہے خطرے میں ہیں، ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہے، ہماری شریعت بھی خطرے میں ہے۔ چنانچہ سب ہندوستان میں جو ہے مختلف جماعتوں کی شکل میں جو ہے پھیل گئے، اور پھر ملاقاتیں ہوتی رہی، محنتیں ہوتی رہی۔ آخر ایک وقت آیا کہ 1947 کی بات ہے، 1947 کا وقت آتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ پاک اس ہندوستان کو پوری طرح آزاد کر دیتے ہیں، اور انگریز جو ہے مجبور ہوتا ہے کہ ہندوستان کو چھوڑ کر جانے کے لیے۔ بزرگان محترم، یہ ہندوستان کی آزادی میں پورے 100 سال جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے انگریزوں کیا اور ہندوستانیوں کے درمیان جو ہے مقابلہ ہوتے رہتے ہیں۔ آخرکار اللہ پاک جو ہے اس ہندوستان کی تاریخ میں اور اس ہندوستان کی نسبت میں جو ہے آزادی کے فیصلوں کو جو ہے نافذ کرتے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے اس ہندوستان کے بچوں کے لیے، ہمارے ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہمارے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جن جن لوگوں نے جو ہے وقت کے اعتبار سے قربانی دی ہے، ہم ان کو جو ہے سلام پیش کریں۔ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور اپنے خون کو خون نہیں سمجھا، اپنی جان کو جان نہیں سمجھی، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے حق میں جو ہے خراج تحسین پیش کریں، ان کے حق میں جو ہے مبارکبادی پیش کریں، اور ان کے حق میں جو ہے سلامتی کی دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنوں میں ہندوستان کی تاریخ کو سمجھ کر اس ہندوستان کے امن و شانتی کو باقی رکھنے کی اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔